دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے کئی بار حضرت علی کا امتحان لیا مگر اللہ نے ان کو کامیاب فرمایا۔ ایک نوجوان لڑکا مدینے میں کھڑا رو رہا تھا، اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنے لگا، اے رب کریم تو ہی انصاف کرنے والا ہے، میرے اور میری ماں کے درمیان انصاف فرما۔ ابھی وہ فریاد کر رہا تھا، حضرت عمر کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ نے لڑکے سے رونے اور فریاد کرنے کی وجہ پوچھی۔ اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا، میری ماں نے مجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھ کر پیدا کیا، دودھ پلایا اور پال کر بڑا کیا۔ اس نے اب مجھے گھر سے نکال دیا ہے اور مجھے بیٹا ماننے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے غلام کو کہا، اس کی ماں کو بلایا جائے۔ لڑکے کی ماں 4 بھائیوں اور اہل قبیلہ کے ساتھ حاضر ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت سے پوچھا، تم اس لڑکے کے بارے کیا کہتی ہو؟ عورت نے جواب دیا، یہ لڑکا سراسر جھوٹ بول رہا ہے، میں نہیں جانتی یہ کون ہے، کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، کس وجہ سے مجھے ماں پکار رہا ہے، حالانکہ میں اس کی ماں نہیں ہوں۔ اس عورت نے کہا، میں تو ابھی غیر شادی شدہ ہوں۔ حضرت عمر نے اس عورت سے اس کی شادی نہ ہونے کا ثبوت مانگا۔ اس کے 4 بھائی اور 40 کے قریب قبیلہ کے افراد نے گواہی دی، یہ عورت غیر شادی شدہ ہے، یہ لڑکا بلا وجہ ہماری بہن کو بدنام کر رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے لڑکے سے ثبوت مانگا کہ ثابت کرو تم اس کے بیٹے ہو اور یہ تمہاری ماں ہے، تم اس کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو۔ مگر وہ لڑکا خاموش رہا۔ عورت کی طرف سے 40 گواہ پیش ہوئے مگر لڑکا کوئی گواہ پیش نہ کر سکا۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جھوٹ کی بنا پر اس کو کوڑے لگانے کا حکم دیا۔ جب اس لڑکے کو کوڑے لگانے کے لیے لے جا رہے تھے اس کی نظر حضرت علی پر پڑی، اس نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا، اے علی آپ مجھے بچا لیں۔ حضرت علی نے کہا، اس نوجوان کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے چلو۔ لہٰذا اس لڑکے کو حضرت عمر کے سامنے دوبارہ پیش کیا گیا۔ حضرت عمر نے پوچھا، اس لڑکے کو واپس کیوں لایا گیا؟ لوگوں نے کہا، یہ حضرت علی کا حکم ہے۔ چنانچہ حضرت علی بھی تشریف لے آئے۔ حضرت علی نے کہا، اس لڑکے کی ماں کو میرے سامنے لاؤ۔ وہ عورت حضرت علی کے سامنے پیش ہوئی۔ حضرت علی نے وہی سوال دہرائے جو پہلے کیے جا چکے تھے۔ قبیلہ کے لوگوں نے گواہی دی، عورت غیر شادی شدہ ہے۔ لڑکے سے پوچھا گیا تو اس نے وہی کہا جو پہلے کہہ چکا تھا۔ حضرت علی نے کہا، میں آج تمہارے درمیان ایسا فیصلہ کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہوگا۔ حضرت علی نے عورت سے پوچھا، تیرا کوئی ولی ہے؟ جس پر اس عورت کے 4 بھائی پیش ہوئے جنہوں نے ولی کا اقرار کیا۔ حضرت علی نے عورت کے بھائیوں سے فرمایا، تم میرے فیصلے پر راضی ہو جو تمہاری بہن کے لیے کر دوں؟ جب لڑکے سے بات کی اس نے بھی رضامندی کا اظہار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر بلند آواز سے کہا، میں خدا اور لوگوں کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں، میں نے اس عورت کو باعوض 400 درہم کے اس لڑکے کے عقد میں دے دیا۔ حضرت علی نے 400 درہم اس لڑکے کو دیے کہ اس عورت کے دامن میں ڈال دے۔ پھر فرمانے لگی، اس عورت کا ہاتھ پکڑ لے، اسے اپنے مکان میں لے جائے، اس وقت سے پہلے واپس نہ آئے جب تک غسل جنابت اس پر فرض نہیں ہو جاتا۔ عورت نے یوں ہی یہ فیصلہ سنا، غم سے اس کی چیخ نکل گئی۔ پھر کہنے لگی، آپ نے جو فیصلہ کیا اس سے میں جہنم کا ایندھن بن جاؤں گی۔ میں اقرار کرتی ہوں یہ لڑکا میرا ہے، میں اس کی ماں ہوں۔ ایک ماں کیسے اپنے بیٹے کی بیوی بن سکتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، پہلے تم نے اقرار کیوں نہ کیا؟ وہ عورت کہنے لگی، میری کوئی خطا نہیں ہے، یہ سب قصور میرے بھائیوں کا ہے۔ انہوں نے میری شادی ایک مالدار آدمی سے کر دی جس سے یہ لڑکا پیدا ہوا، اس کا انتقال ہو گیا۔ جب یہ لڑکا بڑا ہوا تو میرے بھائیوں نے مجھے لڑکے سے الگ کر دیا۔